سر اب لیکن یہ بھی تو اب عجیب سی بات ہے نا سر کہ الیکشن میں پچھلے 16 ماہ کی تو بات ہی نہیں کر رہے نون لیگ، وہ شروع کرتے ہیں 2013 سے 2017 پہ ختم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو 16 ماہ میں ہوا وہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، وہ تو باقی جماعتوں نے بھی مل کے کیا۔ سر نواز شریف صاحب ایسا کیا چیز دے کے آئیں گے جس کو دیکھ کے عوام ان کے پیچھے چل پڑیں؟ سر جو لاہور میں بھی جلسہ ہوا اس میں کہنے والے کہتے ہیں کہ لاہور سے اٹ سیلف لوگ کم تھے، باقی پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے۔ تو سر نواز شریف صاحب آفر کیا کریں گے عوام کو اس وقت کی سچویشن کو دیکھ کے؟ ان کے پاس زیادہ آپشنز تو ہیں نہیں ویسے بھی۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید ہمارے ٹیلی ویژن پہ بحثوں میں نہیں آئی ہے۔ جی۔ نواز شریف کے لیے دو بڑی ہی یونیک موقع ہیں۔ ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان جو کوریڈور کی اکنامک کوریڈور کی جو 40-50 ارب ڈالر کا منصوبہ بنا ہے، نواز شریف جو ہیں سعودی عرب سے جو ہو کر آئے جی۔ اور ان کی وہاں بات چیت بھی ہوئی ہے، اس ارینجمنٹ میں نواز شریف سب سے زیادہ فٹ ہوتے۔ انہوں نے پہلے بھی واجپئی صاحب کو انوائٹ کیا تھا، آپ نے دیکھا کس طرح مودی ان کے گھر پہنچ گئے تھے جاتی عمرہ۔ تو نواز شریف کی پہ ہندوستان میں ایک طرح کا یہ کہہ لیجئے کہ ان پر ایک اعتماد یا کانفیڈنس ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو انہیں سیل آؤٹ کر۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا پیراڈائم یا نظریہ نہیں رہا، قومی سلامتی بنیادی مسئلہ نہیں رہی، معاشی سلامتی بنیادی معاملہ ہو گئی ہے، تو اس میں بھی بہتر امیدوار نواز شریف ہی ہیں، یا سب سے پرومسنگ کینڈیڈیٹ وہی بنتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس صورت میں عمران خان میدان میں ہی نہیں ہے۔ اور ویسے عمران خان اگر میدان میں ہوں بھی تو عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت میں کوئی ایسا کریڈیبل بات نہیں ہے ان کے کریڈٹ میں کہ وہ کچھ سیل کر سکتے کہ میں یہ تارے توڑ لاؤں گا۔ بالکل۔ اچھا اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی تھی، جی بڑی جی دلچسپ بات آپ نے کی جی جی۔ کہ یہ 16 ماہ کو تو بھول رہے ہیں کہ جیسے یہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ یاد دلا رہے ہیں 2017 کی، 2015 کی، 2014 کی، اور یہ نواز شریف کی یادیں ہیں لوگوں کے ذہن۔ سر اس موسم میں اور اس ملک میں حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کب کس کو عروج ملتا ہے کب کس کو زوال ملتا ہے۔ سر یہی نواز شریف صاحب تھے جن کو 2017-18 میں کس طرح سسٹم سے نکالا گیا اور 10-10 سال کی سزائیں ملی، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ سب کچھ ان کے فیور میں جا رہا ہے، سزائیں بھی ختم ہو رہی ہیں، معطل بھی ہو رہی ہیں اور ان کو ریکنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے۔ تو سر یہ کچھ بدلتے ہوئے حالات آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں کیا؟ یہ سب جو علامات ہیں یہ ریاست کے بحران کی علامات ہیں۔ جس طرح نواز شریف کو 2017 میں کیسز، کنکاکٹڈ کیسز میں گھڑے گئے مقدمات میں وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا تھا، وہ ایک طرح کا عدالتی کو ڈیٹا تھا جس میں جنرل باجوہ بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کے ساتھ سیاسی طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کو استعمال کیا گیا، جس سے اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہی جو کہ ایک بہت اہم معاملہ تھا کہ پاکستان میں لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، سبھی کا ہو، وہ بالکل بیڑا غرق کر دیا گیا، سیاست کی نظر ہو گیا۔ اب نواز شریف کی ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ 3 بار ان کا وہ اقتدار میں آئے ہیں اور ہر دفعہ وہ انتظامیہ کے یا ایگزیکٹو کے یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ آئے ہیں۔ بالکل۔ اور جب سے وہ پہلی بار چیف منسٹر بنے 88 میں مثال کے طور پہ جی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں قومی اسمبلی کی سیٹیں اکثریت سے جیت گئی تھی، لیکن اسے پنجاب ہرا دیا گیا تھا اور میاں نواز شریف کا چیف منسٹر بنے تھے۔ اور تو میاں نواز شریف پروڈکٹ تو ہیں ضیاء الحق کی سیاست کی اور لیگیسی، لیکن رفتہ رفتہ وہ ایوالو ہوئے ہیں اور انہوں نے ڈیموکریٹک پالیٹکس سیکھی ہے، اور وہ جب تک وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف نے ایک عمدہ میثاق کیا تھا جمہوریت کے حوالے، لیکن پھر یہ لوگ اس میں قائم نہ رہ سکے۔ ٹھیک۔ ابھی جب نواز شریف کے ساتھ پچھلے پیریڈ میں زیادتی ہوئی اور عمران خان کا ایک ہائیبرڈ رجیم بنایا گیا، 2018 کے انتخابات کو بھی دھاندلی کی گئی، تو یہ سب غلط تھا۔